محترم ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر بہت اعتماد تھا اور وہ ان کو ایک عادل اور امانت دار سمجھتے تھے۔ آئیے ایک واقعے سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ واقعہ حدیث کی مشہور کتاب موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، ایک نوجوان آیا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر، اور ہم دونوں دوست احرام کی حالت میں اچانک ہم نے ایک ہرنی کو دیکھا اور ہم دونوں نے اس ہرنی کا شکار کیا، تو ہمارے اوپر کیا کفارہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف موجود تھے۔ حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا ایک بکری تم کو کفارے کے طور پر دینی ہوگی۔ وہ آدمی جب وہاں سے جانے لگا تو اس نے جاتے جاتے کہا کہ امیر المومنین کو احرام کی حالت میں ایک ہرنی کا کوئی شکار کر لے تو یہ مسئلہ بھی حضرت عمر کو معلوم نہیں ہے، اس کے لیے وہ دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فوراً اس کو بلایا، ادھر آؤ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ بولے ان کو پہچانتے ہو تم؟ یہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ تو جوان نے کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا۔ آپ نے کہا کہ یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ذکر کرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے سورہ مائدہ پڑھی ہے؟ نوجوان بولا نہیں پڑھی ہے۔ کہا کہ سورہ مائدہ تم نے پڑھی ہوتی تو میں تم کو ضرور سزا دیتا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یعنی اگر حالت احرام میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل والے اور انصاف والے لوگ کریں گے۔ علامہ ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کیا مقام تھا کہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ عادل ہیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ دو عدل والے فیصلہ کر دیں، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا صرف نام لیا اس نوجوان کے سامنے کہ دیکھو یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے محترم ناظرین، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کیا مقام تھا کہ اس نوجوان کے سامنے جب انہوں نے ان سے مشورہ کیا تو اس نوجوان کو فوراً بتایا کہ تم ان کو نہیں پہچانتے، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے وقف رہی۔ انہوں نے اپنی دولت کو ہر ضرورت کے موقع پر اسلام کے لیے اپنی دولت کے خزانوں کو کھول دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں دیگر صحابہ کرام نے اپنی مالی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر اپنے مال و دولت کو رکھا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع پر 200 اقیہ چاندی، جو ایک بڑی قیمت ہوتی ہے، ایک بڑی دولت ہوتی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا تھا۔